بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ ہے 1933 کا۔ جناب ٹنڈل رام پرشاد نواب آف دکن، جس کی تقریباً 2.25 مربع زمین جیلم میں موجود تھی اور ان کی زیادہ تر اراضی دکن بھارت میں موجود تھی۔ ان کی ایک رہائش جو کہ اس زمانے میں بہت عالی شان رہائش گاہ باغ محلہ ناز سراقہ بازار جیلم میں برلب دریائے جیلم، یہ عمارت آج بھی موجود ہے۔ نواب آف دکن ٹنڈل رام پرشاد ایک انتہائی رحم دل اور درویش صفت انسان تھا۔ گو کہ یہ شخص انتہائی امیر کبیر اور نواب خاندان کا اکلوتا وارث تھا، جو کہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ اہل جیلم میں صرف چند افراد ہی جانتے ہوں گے، نواب آف دکن اکثر اوقات اپنی اراضی دیکھنے دکن سے جیلم تشریف لاتے، اور ان دنوں بھی وہ جیلم ڈھوک عبداللہ کے نزدیک اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایک بوڑھی عورت کا جنازہ لیے ان کے پاس سے گزرے۔ نواب آف دکن سمجھے کہ شاید یہ کوئی بیمار آدمی ہے اور اسے کسی حکیم کے پاس لے کر جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی باغ محلہ کے افراد اسی طرح جنازہ لے کر واپس آ گئے۔ نواب ٹنڈل رام پرشاد بھی اسی راستے پر کھڑے اپنی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ عذرائے ہمدردی انہوں نے ان افراد میں سے کسی سے پوچھا کہ اب اس مریض کا کیا حال ہے۔ مرحومہ کے ایک بچے نے رو رو کے ساری داستان سنائی کہ ان کے 2-3 جاننے والوں نے اپنی زمین میں اس کی والدہ کی قبر بنانے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور اب ان خاتون کی قبر اپنے گھر میں بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نواب صاحب یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے، اور بے شک نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ٹنڈل رام پرشاد کے دل میں اس مرحومہ کے لیے رحم ڈالا، اور نواب صاحب نے مرحومہ کے بچوں کو پاس بلایا اور یکدم حیرت انگیز پیشکش کر دی کہ اگر آپ کے مسلمان بھائیوں نے میت دفنانے سے انکار کیا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ زمین یہ جائیداد ادھر کی رہ جانی ہے۔ البتہ ہم سب انسانوں نے جلد یا بدیر دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ لوگ میری اس زمین پر جس جگہ چاہتے ہیں اپنی والدہ کو دفن کر دیں، اور آج سے میں اپنی یہ 2.25 مربع زمین مسلمانوں کے قبرستان کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ بات سننے کی سب مسلمانوں کی آنکھوں میں تشکر سے آنسو آ گئے، اور مرحومہ کو دفنانے کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی، اور ٹنڈل رام پرشاد کے لیے بھی خصوصی طور پر بہت سی دعائیں مانگی گئیں۔ چنانچہ یہ دعا بارگاہ الہی میں جلد ہی قبول کر لی گئی، اور چند روز بعد ہی ٹنڈل رام پرشاد نے ایک ولی کامل سید بخاری شاہ صاحب کے ہاتھوں اس شرط پر اسلام قبول کیا کہ میں اپنا نام تبدیل نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ٹنڈل رام پرشاد کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھول دیے، اور نواب صاحب اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصہ کے بعد دکن تشریف لے گئے، اور اپنے وکیل کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جیلم کے قبرستان میں دفنایا جائے۔ چنانچہ چند سال بعد یعنی قیام پاکستان سے 5 سال قبل 1942 کو جیلم اور پاکستان کے مسلمانوں کے محسن اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور ان کو میت دکن سے ان کی ذاتی گاڑی میں جیلم لائی گئی، اور جیلم میں بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے جنازہ میں شرکت کی، اور جیلم کے اس عظیم قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج جیلم کے تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس قبرستان میں سپرد خاک ہے، اور آج بھی جیلم کے باسی اس عظیم ٹنڈل رام پرشاد کی محبتوں اور احسان کے قرض دار ہیں۔ ہمیں صرف اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے۔ سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا،
اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔